السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سید عرفان علی آپ لوگوں سے لائیو۔ ابھی ہم الحمدللہ مدینہ شریف کی زیارتوں پہ ہیں، تو ہم بچے ہیں مسجد قبلتین، دو قبلے والی مسجد۔ تو اس مسجد کو شرف حاصل ہے کہ یہاں دو پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ہوا کرتی تھی، پھر اس کے بعد اس جگہ پہ مسجد کے اندر جو ہے نا یہاں پہ دوسری طرف حکم ہوا کہ آپ پوری ڈیٹیل میں ہم آتے ہیں ابھی آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ کی طرف اوپر دیکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کیا کرتے تھے۔ آپ کی خواہش تھی، آپ کے دل میں خیال تھا کہ میرا قبلہ جو ہے وہ میرا آبا و اجداد کی طرف ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ پھر اس کے بعد ایسا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں قبلہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہو گیا تھا، اور ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں قبلہ کعبہ کی طرف بیت اللہ شریف کی طرف۔ تو اللہ کے نبی کی خواہش رہتی تھی ایک، اور دوسرا اکثر اللہ کے نبی جب دین کی دعوت دیتے تھے یہودیوں کو تو وہ کہتے تھے کہ کیوں آپ کو ہمارا قبلہ ایک ہی تو ہے، آپ بھی مسجد اقصیٰ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہم بھی مسجد اقصیٰ کی طرف دیکھ کے۔ تو اللہ کے نبی کو گراج گزرتا تھا بارکیف، اللہ کے نبی اکثر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، اس کے لیے بہت سارے اور بھی روایتیں ہیں، جس کو جو بہتر لگے۔ میرے نزدیک یہ بہتر کی بات، یا میرے کو اس بات پہ وہ تھا تو میں نے یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کری یا کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں تھے، اور 4 رکعتوں والی نماز تھی، یا تو ظہر کی یا عصر کی۔ تو بیچ رکعت میں نا جو جبریل امین فوراً پہنچے، بولا اللہ پاک فرماتا کہ اے محبوب جہاں چاہیں آپ اپنا رخ پھیر لیں، وہ آپ کا قبلہ ہو جائے گا۔ جہاں چاہیں محبوب آپ اپنا رخ پھیریں، وہ آپ کا قبلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پھر بیت اللہ شریف کی طرف اپنا رخ پھیر لیا، اور جو صحابہ تھے انہوں نے بھی اسی طرح نماز کے اندر جو ہے نا اپنا رخ پھیر لیا، اور جو آگے تھے وہ پیچھے کی طرف ہو گئے، جو پیچھے تھے وہ آگے کی طرف ہو گئے۔ برکیف جب نماز ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو جبریل امین آئے تھے کہنے، تم نے کیوں رخ پھیرا؟ تو قربان جائے ان صحابہ کے، ہر صحابہ کے قربان جائے آدمی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اللہ کو بھی آپ کے کہنے پہ پہچانا ہے، آپ نے جو کہا وہ سب سچ ہے اور حق ہے، ہم نے جو کچھ بھی ملا ہے سب آپ کی وجہ سے، آپ جیسا کریں گے ہم ایسے ہی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے بات سن کے، اور جو ہے نا اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہ تم سب جنتی ہو، تم سب جنتی، اللہ تم سب سے راضی ہو۔ تو صحابہ کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسک کوئی بھی روایت آپ پکڑیں گے تو خواہش اور جو دعا تھی وہ اللہ کے نبی کی یہاں پوری ہوئی تھی اس جگہ پہ۔ اور بھی روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی وہاں تھے، پھر صحابی رسول یہاں آئے، بہت ساری روایتیں ہیں۔ بس مجھ تک جو بہتر بات تھی وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کری۔ یہ منو ہے، پوچھتا رہتا ہے سوال جواب، السلام علیکم، سوال جواب ہوتے رہتے ہیں۔ محمد عفان ہے اور یہ حنان ہے، تو یہ پوچھتے رہتے ہیں بچے، تو کوشش کرتا ہوں ان تک باتیں پہنچاتا رہوں جو میرے بزرگوں تک سے مجھ تک پہنچی۔ باقی آپ لوگ اپنے اپنے حساب سے دیکھتے رہیں، کسی ایک کو بھی میری بات اچھی لگ گئی تو میری نجات کے لیے آسانی ہوگی۔ وعلیکم السلام۔ وہ ہماری گاڑی یہ سب باتیں تھی، تو اس سے بہت ساری چیزیں سمجھنے کو ملتی۔ جی زین العابدین کا گھر ادھر ہے بیٹے، زین العابدین کی رہائش۔ ابھی ہم پیچھے مسجد جمعہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، زیارت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مسجد جمعہ جہاں جمعہ فرض ہوا تھا کچھ 16 سال یا 16 مہینے 6 مہینے 17 مہینے بعد جو مسلمانوں پہ مسجد جمعہ کے اندر اللہ کے نبی ہم موجود تھے، اور یہ آیت اتری۔